اے اللہ مجھے اتنی قوت عطا کر کہ میں اپنی قوم کا، اپنی بچیوں کو یہ پیغام پہنچا سکوں۔ اس نے کہا کہ جب آپ بیٹا یہ چھوڑ دیں، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، کیوں؟ اس نے کہا کہ جب آپ کوئٹہ گئے تھے، یہ اس کی ویڈیو ہے، صادق سنجرانی صاحب تم بلوچ ہو، بہت بڑی قوم ہے تمہاری، تم نے اپنے طور پر تم میری بیوی کو اپنی انٹی کہتے ہو، چاچی کہتے ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ تم اصلی نسل کے ہو، اس لیے تم عزت اور احترام کرتے ہو۔ تم نے سپریم کورٹ کی جوڈیشل لاجز کے اندر اپنے سے بڑے سینیٹر کا، اپنی چاچی کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں پہ انتظام کیا، اور مجھے بتایا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا کوئی جج کوئٹہ کے اندر نہیں ہے، اس لیے تم یہاں پہ رہو گے۔ میری بیوی جو ایک محفوظ جگہ پہ ملک چھوڑ چلی چکی، میری آخرت سمایا تھا۔ میری پوتیاں جن کو میں نے امریکہ میں پیدا ہوئی یہاں پہ لے کے آیا، ٹروما اور اسکار لے کے میرے اس ملک سے، میرے ملک کے باسیوں سنو، تو آج اپنے دادا کے اس ملک سے جو قائد اعظم نے بنایا تھا، ان کو مجبور کیا گیا جس طرح گوروں کو کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی جائے، اور انہوں نے اپنے دادا کو یہی چھوڑ دیا۔ میرے ملک کے لوگوں، جس شخص نے حرام نہیں کھایا، ملینوں $، میں نے اپنے اس ملک کے اندر آئے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کا آسرا رہا، وکالت میں اعلیٰ کی، پارلیمنٹ میں 17-18 سال سے گزارے، کردار پہ خدا گواہ ہے، صبح تک کوئی جو میرے ارد گرد رہتے سارے جانتے ہیں کہ میری زندگی کا، میری وائف کی زندگی کا معمول کہ 9 بجے ہم سوتے ہیں، 3:30 بجے اٹھتے ہیں، ساری زندگی۔ میں تو اپنے پروردگار سے سوال کر رہا ہوں، یا پروردگار یہ ملک پاکستان ہے، یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ایک خاوند اور بیوی کا تقدس، اور میں حیران ہوں کہ فوج کی وردی میں ملبوس وہ درندے، وہ کالی بھیڑیں جو اس کام پہ معمور کی ہوئی ہیں کہ اگر اس کی کرپشن کی فائل نہیں ہے، اس کی کوئی غیر اخلاقی کوئی ویڈیو نہیں ہے، تو پھر اس کا اور اس کی بیوی کے جو ہے وہ نکال۔ سنجرانی صاحب، میں پاکستانی اور پٹھان ہوں، آپ بلوچ ہو، میں آپ کے گھر میں آیا، آپ نے میرا انتظام کیا، میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ISI کے لوگوں سے تمہارا بیٹھنا، اٹھنا، جینا اس طرح ہے جس طریقے سے بدن ایک بدن ہوتا ہے۔ میں پورے میڈیا کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کو درخواست دیتا ہوں کہ تمہاری چاچی کو اور تمہارے چاچے کو
اس ملت اسلامیہ کے اندر اتنی گراوٹ کا شکار بنایا ہے؟ کیا کوئی میری بہن، میری بیٹی یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر اس کا اپنا باپ اور اس کی اپنی ماں، اور اس درد کو دیکھو کہ اگر وہ تصویریں باہر چلی جائیں؟ انہوں نے 9 بجے ظالموں نے ایک ان نون نمبر سے میری وائف کو وہ ویڈیو بھیجی۔ میرے ملک کے لوگوں، میں تو 2001 کے اندر اس ملک میں آیا تھا کہ اس ملک کی خدمت کروں۔ اس ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا، اتنی عزت دی، لیکن کیا ISI کی کالی بھیڑیں جنہوں نے اس ملک کی روایات کو، اس ملک کے اخلاق کو، اس ملک کے کردار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، سب ٹھیکے ان کے، لوگوں کو لڑاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ مجھے اتنی قوت عطا کر کہ میں اپنی قوم کا، اپنی بچیوں کو یہ پیغام پہنچا سکوں۔ اس نے کہا کہ جب آپ بیٹا یہ چھوڑ دیں، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، کیوں؟ اس نے کہا کہ جب آپ کوئٹہ گئے تھے، یہ اس کی ویڈیو ہے، صادق سنجرانی صاحب، تم بلوچ ہو، بہت بڑی قوم ہے تمہاری، تم نے اپنے طور پر، تم میری بیوی کو اپنی انٹی کہتے ہو، چاچی کہتے ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ تم اصلی نسل کے ہو، اس لیے تم عزت اور احترام کرتے ہو۔ تم نے سپریم کورٹ کی جوڈیشل لاجز کے اندر اپنے سے بڑے سینیٹر کا، اپنی چاچی کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں پہ انتظام کیا، اور مجھے بتایا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا کوئی جج کوئٹہ کے اندر نہیں ہے، اس لیے تم یہاں پہ رہو گے۔ میری بیوی جو ایک محفوظ جگہ پہ ملک چھوڑ چلی چکی، میری آخرت سمایا تھا۔ میری پوتیاں جن کو میں نے امریکہ میں پیدا ہوئی یہاں پہ لے کے آیا، ٹروما اور اسکار لے کے میرے اس ملک سے، میرے ملک کے باسیوں، سنو، تو آج اپنے دادا کے اس ملک سے جو قائد اعظم نے بنایا تھا، ان کو مجبور کیا گیا جس طرح گوروں کو کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی جائے، اور انہوں نے اپنے دادا کو یہی چھوڑ دیا۔ میرے ملک کے لوگوں، جس شخص نے حرام نہیں کھایا، ملینوں $، میں نے اپنے اس ملک کے اندر آئے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کا آسرا رہا، وکالت میں اعلیٰ کی، پارلیمنٹ میں 17-18 سال سے گزارے، کردار پہ خدا گواہ ہے، شبہ تک کوئی جو میرے ارد گرد رہتے سارے جانتے ہیں کہ میری زندگی کا اور میری وائف کی زندگی کا معمول کہ 9 بجے ہم سوتے ہیں، 3:30 بجے اٹھتے ہیں، ساری زندگی۔ میں تو اپنے پروردگار سے سوال کر رہا ہوں، یا پروردگار، یہ ملک پاکستان ہے، یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ایک خاوند اور بیوی کا تقدس، اور میں حیران ہوں کہ فوج کی وردی میں ملبوس
وہ درندے، وہ کالی بھیڑیں جو اس کام پہ معمور کی ہوئی ہیں کہ اگر اس کی کرپشن کی فائل نہیں ہے، اس کی کوئی غیر اخلاقی کوئی ویڈیو نہیں ہے، تو پھر اس کا اور اس کی بیوی کے جو ہے وہ نکال۔ سنجرانی صاحب، میں پاکستانی اور پٹھان ہوں، آپ بلوچ ہو، میں آپ کے گھر میں آیا، آپ نے میرا انتظام کیا۔ میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے لوگوں سے تمہارا بیٹھنا اٹھنا جینا اس طرح ہے جس طریقے سے بدن ایک بدن ہوتا ہے۔ میں پورے میڈیا کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کو درخواست دیتا ہوں کہ تمہاری چاچی کو اور تمہارے چاچے کو اس ملت اسلامیہ کے اندر اتنی گراوٹ کا شکار بنایا ہے۔ کیا کوئی میری بہن، میری بیٹی یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر اس کا اپنا باپ اور اس کی اپنی ماں، اور اس درد کو دیکھو کہ اگر وہ تصویریں باہر چلی جائیں۔ انہوں نے 9 بجے ظالموں نے ایک ان نون نمبر سے میری وائف کو وہ ویڈیو بھیجی۔ میرے ملک کے لوگوں، میں تو 2001 کے اندر اس ملک میں آیا تھا کہ اس ملک کی خدمت کروں۔ اس ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا، اتنی عزت دی، لیکن کیا آئی ایس آئی کی کالی بھیڑیں جنہوں نے اس ملک کی روایات کو، اس ملک کے اخلاق کو، اس ملک کے کردار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، سب ٹھیکے ان کے، لوگوں کو لڑاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور اللہ تیرا شکر ہے